کیمرہ مین حضرات کا شکر گزار ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے. اور دیکھیے اس کا صحافت کا سیاستدانوں کا آپ صحافی حضرات کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اور ہم ملتے ہی رہتے ہیں. اور جب کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہم لوگ نہیں ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, ورکرز ہوتے ہیں, سپورٹرز ہوتے ہیں, عام لوگ ہوتے ہیں, چاہنے والے ہوتے ہیں. اس میں کوئی دھکا, کوئی یہ کوئی وہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں اس پورے 4 روز کے دورے میں ہمارے کسی ورکر کی جانب سے, ہمارے کسی بھی ہمارے ساتھی کی جانب سے, کسی بھی سپورٹر کی جانب سے, کسی بھی ایسے شخص کی جانب سے جس کے پاس پارٹی کا جھنڈا ہو, اس کی طرف سے اگر کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے یا کچھ ہوا ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں پارٹی کی جانب سے, اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے. لیکن ہماری ٹریننگ ایسی نہیں ہے. ہماری الحمدللہ ٹریننگ یہی ہوتی ہے کہ ہم ریسپیکٹ کریں آپ کی, اور چونکہ آپ ہم سب ایک ستون ہیں اس ریاست کے, آپ بھی ایک اہم ستون ہیں, تو اس لیے اگر کچھ ہو تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج ہمارے تمام سینئر لیڈرشپ موجود ہیں, ہمارے کراچی کے, ہمارے صوبہ سندھ کے, ہمارے تمام ونگس کے, آگے بھی پیچھے بھی تمام ہمارے سینئر نمائندے موجود ہیں. تو میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے اپنا پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے, گلی محلے تک پہنچانے کے لیے ایک ذمہ داری دی تھی سہیل آفریدی صاحب کو. آجے رکھتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کو ذمہ داری دی تھی, اور عمران خان صاحب کا پیغام وہ صوبہ سندھ کے عوام کو پہنچانے کے لیے کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن تشریف لائے. اور اس ساری موومنٹ کو, جس میں کہ خان صاحب کا پیغام گلی محلے تک پہنچانا ہے, اور وہ یہی ہے کہ اب نکلنا ہوگا, وہ یہی ہے کہ اگر ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے تو پھر نکلنا ہوگا, باہر آنا پڑے گا. اور اگر عدلیہ کو آزاد کرانا ہے تو باہر آنا پڑے گا, اگر آئین کو بحال کرانا ہے تو باہر آنا پڑے گا, اگر عمران خان صاحب کو رہا کرانا ہے تو باہر آنا پڑے گا. یہی وہ میسج ہے جو کہ ہم دوبارہ ایک مرتبہ اور گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں. یہ پیغام لے کر وزیر اعلیٰ صاحب کے نمائندے کے طور, عمران خان صاحب کے نمائندے کے طور پر وزیر اعلیٰ صاحب آئے تھے. ان کے ساتھ ہمارے سیکرٹری جنرل پارٹی کے سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے, 4-5 لیڈرشپ نئی پنجوتا صاحب, بسرا صاحب یہ پنجاب سے بھی تھے, اور سی ایم صاحب خود تھے, ان کی کیبنٹ کے 8-10 وزراء تھے, شفیع جان صاحب, مینا خان صاحب اور کئی وزراء تھے. تقریباً 50 کے قریب اراکین اسمبلی بھی تھے ان کے. تو تقریباً 100 کے قریب مہمان تھے ہمارے پاس جو آئے ہوئے تھے, جس میں بلوچستان کے صدر بھی آئے ہوئے تھے ہمارے. تو وہ جب آئے تو 2 باتیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہماری گتھی سلجھانے میں اگر آپ میری مدد کریں گے تو ہم آپ کو بہت شکر گزار ہوں. گتھی ہے نہ پہلے سمجھ آئی نہ بعد میں سمجھ آئی. جب سہیل صاحب نے, سی ایم صاحب نے اعلان کیا کہ وہ کراچی آ رہے ہیں, تو مجھے کال آئی ناصر شاہ صاحب, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اور وہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی. پوچھ رہے تھے ایسا کیسی کیوں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے آ رہے ہیں. ویسے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے, اور سندھ حکومت اس کے احکامات کے تحت ہم ان کو جو بھی پروٹوکول, سیکیورٹی, جو سی ایم کی انتظامات ہوتے ہیں وہ ان کو دیں گے. انہوں نے کہا اگر وہ آئیں گے تو ہم ان کو ہر قسم کی دعوت بھی دیں گے ان کو, اور بلڈ پروف گاڑیاں بھی دیں گے, سیکیورٹی بھی دیں گے, مطلب ہر چیز جو ایز اے چیف منسٹر کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. یہ بڑی, میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس گھٹن کے ماحول میں, اس ملک میں جو گھٹن کا ماحول ہے, اس گھٹن کے ماحول میں یہ تازہ ہوا کا جھونکا تھا. میں نے پوچھا سی ایم صاحب سے, اس کے بعد میں نے سلمان صاحب سے ڈسکس کیا, اور ہم نے پیغام دے دیا سندھ گورنمنٹ کو تھرو ناصر شاہ صاحب. اچھا, ایک پارٹی میں مظہر عباس صاحب کی کسی تقریب میں سلمان صاحب, راجہ صاحب اور سی ایم صاحب بھی ملے, مراد علی شاہ صاحب. انہوں نے بھی کہا کہ جی
ہماری یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، ہماری لیڈرشپ کا، کہ ہم نے آپ کو ویلکم کرنا ہے چیف منسٹر کو. انہوں نے شکریہ ادا کیا اور ہم نے بڑے اچھے انداز میں ان کا شکریہ ادا کیا. لیکن ہم نے ان کو پیغام دیا آفیشیلی ایز اے پریزیڈنٹ، میں نے ان کو دیا کہ جی میں نے ان سے پوچھا ہے سی ایم صاحب سے، انہوں نے شکریہ ادا کیا اور آپ کے جسچر کو ویلکم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بلٹ پروف گاڑیاں نہیں چاہیے، ہمیں بس ہماری جو آئینی سرکاری اور سیاسی حق ہے ہمیں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت دی جائے، بھائی ہم یہ چاہتے ہیں. یہ ہم نے پیغام دیا اور بڑا اچھا رہا. ایئرپورٹ پہ تشریف لائے ہمارے سی ایم صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ اس فلائٹ کو جس میں ان کی ٹکٹیں تھیں وہ چونکہ اسلام آباد سے آ رہی تھی اس کو ڈیلے کر دیا. وہ صبح جو 9 بجے فلائٹ چلنی تھی 11 بجے پہنچنی تھی وہ شام کو 7 بجے چلی، لیکن انہوں نے ہنگامی طور پہ ایک اور فلائٹ پکڑ کے پی آئی کی فلائٹ سے جو چل رہی جب ہی ٹکٹ پکڑے وہاں اس میں آ گئے، کیونکہ اس وقت ٹکٹ لیے جب لوگ اس میں بورڈ ہو چکے تھے. وہ پہنچ گئے. ایک تو وہاں سے بسم اللہ جو تھی ماشاء اللہ ان لوگوں نے اسٹارٹ کر دی فیڈرل گورنمنٹ نے بھی، لیکن پیپلز پارٹی کھڑی رہی. یہاں پہنچے ہم شکر گزار ہیں اس کے کہ ایک اجرک اور ٹوپی کا ہمارے سندھ کی ثقافت کا تحفہ ایک وزیر صاحب نے دیا، تو اس کا بڑا اچھا ہم نے ویلکم کیا، بہت پازیٹیو لیا اس کو. ہم نے سعید غنی صاحب آئے اور انہوں نے، میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سی ایم صاحب نے اپنی بلٹ پروف گاڑی یا بمپر جو بھی تھی ان کی آرمڈ وہیکل بھجوائی. میں نے اس کو بھی شکریہ کے ساتھ کیا، انہوں نے اپنی گاڑی بھجوائی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ جو ریسیپشنز ہوئے وہ تاریخی تھے، وہ تاریخی مناظر سب نے دیکھے، وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو. لیکن پہلے وہ والا ٹاپک کمپلیٹ کر دوں. ہماری وہ لو اینڈ ہیٹ کی جو چھوٹی سی ہسٹری ہے وہ اب اسٹوری تھوڑی سی شیئر کر دوں آپ سے کہ اس دن بڑا اچھا رہا. ہمیں کسی نے رکاوٹیں ڈالی، لیکن میں یہ بھی بتا دوں آپ کو ہم نے بھی کوآپریٹ کیا. اس دن ایک شادی تھی، بڑی شادی تھی ساؤتھ میں. انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ جی اگر اس روز مہمان آ رہے ہیں، ایئرپورٹ سے بھی آ رہے ہیں، مختلف جگہوں سے جا رہے ہیں، سی ایم ہاؤس سے کوئی جائے گا، کہیں سے جائے گا، اگر اس کے لحاظ سے ہمیں روٹ کو آپ کچھ سیٹ کر لیں. ہم نے کہا بالکل، جب کوآپریشن ہوتی ہے تو کوآپریشن پھر ہوتی ہے. ہم نے بالکل، اور کسی کے ذاتی فنکشن ہے تو ہمارے لیے اس کے لیے کوئی ہم نہیں چاہیں گے، نہ ہماری پارٹی کو، ہمارے سب معتبر ہیں الحمدللہ اور یہ میچور لوگ ہیں، لیڈرشپ ہے. ہم نے اس اپنے روٹ کو چینج کیا کہ ہم کسی کی ذاتی تقریب میں کسی کی بات پہ ہم نے کہا جی بالکل، اور اس کو ہم بانس روڈ لے گئے، لیاری لے گئے، ادھر چلے گئے. ہم 3 تلوار ہجرت کالونی اس طرف ہم نہیں گئے اس روز کے، جن کی کوئی ڈسٹربینس نہ ہے کس کے اندر. بڑا اچھا رہا جی. پہلا دن ہمارا ٹھیک گزرا. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ 9 ہماری انہوں نے آنا تھا 9 کو، 7 تاریخ کی رات کو ہم نے ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ جی پتہ چلا کہ ہم نے جلسے کی بھی درخواست دائر کر دی، افسران صاحب نے، راجہ صاحب نے، تنظیم نے. میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ہم نے درخواست دی تھی ڈی سی کو کہ جب اتنی مہربانی ہے تو جلسہ بھی سیاسی ایکٹیویٹی کا حصہ ہے. ہم نے جب ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ جی ہم پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے رہے ہیں 7 تاریخ کی رات. ٹائم لائن پر آ کر ہم سب لوگ یاد رکھیں 7 تاریخ کی رات کو دے دی ہے اور ان کو ریٹرن میں مل جائے گی اور پی ٹی آئی جلسہ کرے. میں شوق میں آ گیا، تھوڑی دیر کے لیے پانی وانی پیا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا کال کی، میں نے کہا شاہ صاحب، کہنے لگا بالکل شیخ صاحب، ہم نے ہمارے چیئرمین کا حکم ہے کہ جی ہم نے کوئی سیاسی اس میں نہیں کرنی، سیاست کرنا سب کا حق ہے. میں نے کہا ست بسم اللہ، جی آیا نہیں. کہنے لگے جی آپ لوگ شروع کریں بالکل کام اور آپ کو این او سی مل جائے گی. ہم نے کہہ دیا ہے، ہم نے اجازت دے دی ہے، فارمیلٹیز ہو رہی ہیں. یہ تھی. ہم تو جی اس کے بعد ہم نے اپنی تیاریاں شروع کی، سب کچھ شروع کیا. 9 تاریخ کو یہ آ گئے 10 اور اس وقت بات یہ ہوتی نہیں کب دے رہے. انہوں نے کہا جی میں دے دی نا، میں منسٹر ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں دے دی میں نے، آپ کو جائیے جس دن سامان اتارنا ہے. لازم بات ہے کہ ہم نے وینڈر سے بات کر لی، سب کر لیا. یہ تھا جب جلسہ ہونا تھا ہمارا 11 تاریخ کو اور ہمارا 10 تاریخ کو حیدرآباد جا رہے تھے. اس دن صبح میری 10 بجے بات ہوئی شاہ صاحب سے. میں نے کہا جی ہمارے گراؤنڈ پہ بھی ہمارا وہ وینڈر سامان ڈالنا شروع کر رہا ہے، کنٹینر آئیں گے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اچھا ہم نے ایک رات پہلے، چونکہ کنٹینر 24 گھنٹے سے پہلے آنے ہوتے ہیں، ایک رات پہلے بھی جب میں نے ان سے کہا، مطلب 9 کی رات کو کہ جی ہمیں کنٹینر آنے دے. انہوں نے کہا کہ بس این او سی آ رہی ہے، کنٹینر والے پھنسے رہے. تھوڑی سی ہمیں شروع ہوئی کہ یہ کوئی کارروائی ڈالی جا رہی ہے. پھر جی 10 تاریخ کو حیدرآباد کے لیے جب روانہ ہوئے، اس میں روانہ ہونے کے بعد میں نے بھیج دیا، میں بھی نہیں گیا حیدرآباد کیونکہ بڑی ایکٹیویٹی تھی، میں بھی نہیں گیا، میں یہاں تھا.
ارسلان صاحب, راجہ صاحب, فہیم خان وہاں موجود تھے, سامان کے ساتھ گئے تو پولیس آ گئی, بریگیڈ کی پولیس آ گئی. ہم نے کہا کہ جی اچھا, میں نے شاہ صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا آدھے گھنٹے ہماری میٹنگ چل رہی ہے, 10 تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں آپ سے مل جائے گی, سامان بھیجیں آپ. میں نے کہا ٹائم کا مسئلہ ہے, انہوں نے کہا بھیجیں. یہ وقت ایس ایچ او بریگیڈ آ گئے, پولیس لے کر, انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں. میں نے پھر شاہ صاحب کو کال کی, انہوں نے کہا آدھے گھنٹے میں دے رہے ہیں. پھر یہ چلتا رہا معاملہ, اور 1.5 گھنٹے بعد تقریباً 2:30 بجے انہوں نے کیا کیا, 2:30 بجے مزار قائد کے گیٹ کو تالا لگا دیا, باغ جناح کے گیٹ کو تالا لگا دیا, یہ پولیس نے لگوا دیا اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر. اچھا, اس دوران ہم نے 7 تاریخ کو ہم نے 25 لاکھ کے پے آرڈر جو باغ جناح نے کہا تھا وہ جمع کرا, 20 لاکھ فیس اور 5 لاکھ وہ. انہوں نے کہا جی جلسہ اگر آپ کا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پے آرڈر استعمال ہو جائیں گے, نہیں ہوتا تو آپ کے واپس ہو جائیں گے. ہم نے جمع کرا جو انہوں نے کرے. 10 تاریخ کو تماشا, مطلب پولیس جائے نا وہاں سے, سامان اتارنے نہ دے, وینڈے کو, اچھا ہر چیز کی تصاویر میں بھی دکھاؤں گا آپ کو, وینڈر کو پکڑ رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. پھر ہم سمجھ آ گئے 5 بجے تک 10 تاریخ کو 5 بجے تک ہمیں این او سی نہیں ملی. ہم نے آپ سب کو بلایا مزار قائد پہ, ہم نے مشاورت کی, اسی میں ہم نے میٹنگ کی, اور ہم نے بتا دیا کہ اس وقت چونکہ 5 بجے کے بعد اگر این او سی ملتی, سامان آتا, کنٹینر 26 کنٹینر, ہزاروں کرسیاں آنی تھی, تو میرے پاس تو الادین کا چراغ نہیں تھا, ہمیں کسی کے پاس کوئی نہیں تھا کہ ہم رگڑتے کہ جی آؤ کنٹینر صاحب وہ ہمیں اڑا کے پہنچاتے وہاں. تو ہم نے طے کر دیا کہ جی باغ جناح کے وہ جلسہ, کیونکہ ہمارے جلسے میں خواتین آتی ہیں, بچے آتے ہیں, بزرگ آتے ہیں, ایک میلہ ہوتا ہے, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے تھے اس کو, اس میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ جی وہ والا جلسہ جو اندر ہم سوچ رہے تھے وہ اس وقت باغ جناح کے اندر, تو اس کو مینیج کرنا, جو جلسہ ہوتا ہے نا, جلسہ ہوتا ہے, وہاں لوگ آتے ہیں تیاری سے. ہم نے کہا جی ہم جلسہ تو کریں گے لیکن ہم باغ جناح کے گیٹ کے اوپر کریں گے جیسا ہم نے پہلے کہا تھا. اور وہ یہ نہیں تھا کہ ہم نے کرسیاں لگانی تھی وہاں, ہم جیسے پورے شہر میں, حیدرآباد میں, کراچی میں ہم اسٹریٹ موومنٹ کر رہے تھے, ہم یہی کرتے کہ ہم اپنا کنٹینر لاتے, ٹرک کے اوپر کھڑے ہوتے, ساؤنڈ لگاتے, اور وہاں پہ لوگ آ جاتے, بے شک جتنے لوگ ہوتے. لیکن ہم نے اعلان کر دیا, اعلان کیا تو آدھے گھنٹے بعد فہیم خان کو کال آئی منسٹر صاحب کی کہ جی ہم تو این او سی دے رہے ہیں آپ کو. بھائی اب تو ہم نے کر دیا, جب ہم نے کر دیا 6:30 بجے ان کا میسج آتا ہے کہ جی این او سی واٹس ایپ کر دیتے ہیں. ہمیں ڈی سی نے نہیں بھیجی, آج تک نہیں بھیجی ان کو, جس کو دی تھی اس نے آج تک ان دونوں کو نہیں بلایا, نہ کال کی نہ بھیجی. انہوں نے بھیج دی, ہم نے کہا بسم اللہ. لیکن ہم نے کہا کہ جی ہم نہیں کر سکتے, چونکہ آپ دے بھی دیں اب تو فیلئر کہلائے گا. اب کنٹینر آ نہیں سکتے, کنٹینر رات 11 بجے کے بعد وہ الاؤ کرتے ہیں, 26 کنٹینر ہیں 12 گھنٹے میں, رات بھر میں, کل 5 بجے جلسہ ہونا, کیسے کر سکتا ہوں اس کو. ہم نے کہا جی ہم تو باہر کریں گے, ہم نہیں دے رہے. پھر وہ ان کے وزیر داخلہ کا بیان آ گیا کہ جی وہ جو کرے گا اس کو لٹکا دیں گے, بھڑکا دیں گے, اجازت نہیں دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. پھر یہ والے دھمکیوں والے بیانات شروع ہو گئے, باہر نہیں کرنے دیں گے. ارے بھائی باہر بھی ہم وہی کر رہے تھے جو ہم نے کورنگی میں کیا, لانی میں کیا, حیدرآباد میں کیا, ملیر میں کیا, لیاری میں کیا, اسٹریٹ موومنٹ کر رہے تھے. کون سا ہم کوئی کرسیاں لے کے مزار قائد میں جا رہے تھے. دیکھیے انہوں نے چلایا. رات 11 بجے دوبارہ پھر ان کی کال آئی ہمارے پاس. انہوں نے کہا جی ہم اس مسئلہ حل نکالنا چاہتے ہیں مثبت انداز میں. پارٹی لیڈرشپ پہ کہہ رہی ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی حالات خراب ہوں. اسی روز مطلب کس روز 10 کی رات کو 11 بجے ہم نے کہا جی کیا کر سکتے ہیں 11 بجے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو پرابلم ہو گیا. میں نے کہا پرابلم اور کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس وینڈر ڈر رہا ہے, پولیس اس کو آنے نہیں دے رہی, اور کنٹینر نہیں آ سکتے, ان کو رات 11 بجے کے بعد ہوتا ہے اور وہ راستے جام ہوتے یہ ہوتے. انہوں نے کہا نہیں جی وینڈر کو آپ بتا دیں, ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا, اور جہاں سے کنٹینر آنے ہیں ان کو فاسٹ ٹریک دے دیں گے. ہم چاہتے ہیں آپ اندر جلسہ کریں, اس کو چھوڑیں تاکہ کوئی گند نہ بنے. ہم بھی چاہ رہے تھے کہ اچھے ماحول میں چلا جائے. اور دیکھیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. میں نے پھر 12 بجے ٹویٹ کر دیا دوبارہ, 5 بجے پریس کانفرنس کی کہ ہم اندر نہیں کر رہے, باہر کر رہے ہیں. 12 بجے میں نے کہا نہیں جی ہم دوبارہ باغ جناح میں کر رہے ہیں. ان کی اس بات پہ ہم نے اعتبار کیا. لیکن یہاں کا نرالا ہے نا, سائیں سرکار کا کام ہی نرالا ہے. منسٹر کہہ رہا ہے اوکے, ڈی سی نے این او سی بھی دے دی, تھانے دار کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا. 12:30 بجے 1 بجے کے قریب تو 25 موبائلیں, اور انہوں نے آ کے دعویٰ بولا. ہماری کو 20 22 23 گاڑیوں کو شیشے توڑے. ہمارے یہ راو اعظم صاحب یہ موجود نظر آ رہے ہیں, یہ بریگیڈ تھانے میں ان کی ویڈیو بھی موجود ہے. یہ گرفتار کیے گئے, یہ ورکر بھی ہمارے یہ بھی گرفتار کیے گئے. 12 لوگوں کے ساتھ ان کو اریسٹ کیا گیا, گاڑیاں توڑی گئی, پورا کوارڈن کر دیا گیا. ہم حیران ہوئے. جتنی حیرانی ہمیں اس وقت ہوتی جب انہوں نے دینے کا کہا تھا,
اس سے زیادہ حیرانی پھر ہوگی ہمیں، بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اور اس کے بعد ایک دم سے پتا چلا کہ سی ایم صاحب حیدرآباد سے آ رہے تھے کہ جی جامچوروں پہ مٹی ڈال کے پولیس نے 2 ٹرک گرا دیے ڈمپر، اور مٹی ڈال کے اس کو انہوں نے بند کر دیا۔ اس کے بعد جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے ہماری سندھ کی لاج، اجرک اور ٹوپی کی انہوں نے لاج نہیں رکھی۔ جس سی ایم نے یہاں ہر جگہ اجرک اور ٹوپی پہن کے رکھی، وہ حیدرآباد سے اجرک اور ٹوپی پہن کے آ رہا تھا، لیکن اس کو موٹر میں بند کرا دیا اس سندھ پولیس نے، سندھ حکومت کے ذریعے۔ اس کے بعد وہ گئے منوری آباد سے، آپ کو پتہ ہے یہ کوہستان کے پہاڑی علاقوں سے ہوتے ہوئے، ان کے رستے پتہ نہیں تھے، ان کی اسکواڈ تھی، ان پہاڑوں سے ہوتے ہوئے جھرک پہنچے۔ جھرک سے پھر وہ ٹھٹھا کے 7 جگہوں پہ وہاں کہیں پولیس کھڑی تھی، کہیں روڈ کھودی گئی تھی، کہیں بجری ڈالی گئی تھی۔ مطلب آپ کا مہمان جس کو آپ کہہ رہے ہیں بھلی کرے آئے ہو، مطلب بھلی کرے آئے ہو، اجرک ٹوپی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے مہمان کو بلایا، اور اس کے بعد مہمان کو لا کے ساتھ یہ حشر کیا آپ نے۔ میں کہتا ہوں ایسا سب پریشان آئے، ایسا شرمندہ آئے، ہوا کیا ہی ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد 7 گھنٹے چیف منسٹر کو، اس کے ساتھ سرکاری لوگ بھی تھے، سب تو سوچ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے۔ وہ تو سمجھے نا، یہ تو لطیف کی دھرتی ہے، یہ کلندر کی دھرتی ہے، سچل سرمست کی دھرتی ہے، یہاں تو مہمان نواز ہے۔ وہ بیچارہ مولائی بھی گالے کا کر رہا تھا، سب سندھی مہمان نواز ہے سارے، میں تو صحیح سارے سندھی، لیکن انہوں نے پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسی مہمان نوازی ہم نے دیکھی۔ 7 گھنٹے میں انہوں نے بھجوایا۔ صبح 8 بجے، 1 بجے نکلے حیدرآباد سے، 8 بجے کراچی پہنچے، اور اس کے بعد انہوں نے صبح سے کہنے کو این او سی اناؤنس کر دیا۔ این او سی پھر نیچے لکھا ہوا تھا فائنل فیصلہ مزار قائد ایڈمنسٹریشن کرے گی، پھر غور میں پرمیشن جو ہے وہ دیں گے، این او سی ہم دے رہے ہیں، پرمیشن وہ دیں گے، نو پرمیشن ٹل ڈیٹ، کوئی پرمیشن نہیں۔ اور اس میں کہا گیا کہ آپ فیصلہ تو وفاق کرے گی نا، پرمیشن جو جلسے کی ہے وہ تو مزار قائد وفاق کا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جلسہ گاہ میں کارڈن کیے رکھا، جلسہ گاہ کو بند کیے رکھا، جلسہ گاہ میں شیلنگ ہوئی، جلسہ گاہ میں گرفتاریاں ہوئیں، لوگوں کو پکڑا، سارا کچھ ہوا، لیکن پھر کیا ہوا وہ آپ سب نے دیکھا۔ کیا ہوا وہ منظر سب نے دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں، دنیا کی ہسٹری میں، بغیر سٹیج، بغیر ساؤنڈ، بغیر لیڈر، بغیر لائٹس اور بغیر لیڈر، ایک لاکھوں کا مجمع وہاں پہنچ گیا گراؤنڈ کے اندر شہر سے۔ ہم نے اس باغ جناح کو عوام کو بھرتے ہوئے دیکھا، جلسہ نہیں ہو رہا تھا وہاں، کیونکہ جلسے کے تو لوازمات ہی نہیں تھے۔ یہ بھی دیکھا سب نے کہ الحمدللہ لاکھوں لوگ کراچی میں اس وقت روڈوں کی رستوں پر تھے۔ چونکہ اب یہ آپ سب نے دیکھا، الحمدللہ اس سب کچھ کے باوجود ہمارا جلسہ کامیاب ہوا۔ اور جلسہ تو بعد میں ہمارا نمائش میں ہم نے کیا جا کے، چونکہ یہاں تو لائٹ ہی نہیں تھی، اندھیرا تھا۔ مغرب کے بعد وہ جو لوگ تھے وہ پورے مزار قائد کا باغ جناح، پورا مزار قائد کا کلومیٹر کا ایریا جلسہ گاہ میں تبدیل ہو چکا تھا، اور وہ آپ سب نے دیکھا۔ اور جب ہم شرکت کے لیے نکلے تھے اس میں بھی 5 گھنٹے لگائے گئے۔ ہم جب گڈاب سے نکلے، میرے فارم پہ ٹھہرے ہوئے مہمان تھے، ہم نے شکریہ کہ انہوں نے عزت دی، ہمارے پاس آ کے ٹھہرے، کہ وہاں سے جدھر جاتے تھے رکاوٹیں، سراغوٹ پہ رکاوٹ، ادھر رکاوٹ، ادھر رکاوٹ، ادھر رکاوٹ، 5 گھنٹے میں، پونے گھنٹے کا راستہ 5 گھنٹے میں کرایا۔ اس کے باوجود الحمدللہ میں کہنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں، میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں اس شہر کے عوام کا، حیدرآباد کے عوام کا، جامشوروں کے عوام کا، اس 2 ڈویژنس کے عوام کا، سندھ کے عوام کا، شکریہ سندھ۔ اب موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دوں کہ جی انہوں نے جو کچھ کیا تھا، یہ پہلے روز انہوں نے جب ریلی گزر رہی تھی، فرسٹ ڈے، اس دن انہوں نے یہ انصاف ہاؤس سیل کر دیا تھا۔ جب ریلی گزر رہی تھی انصاف ہاؤس کو سیل کر دیا گیا تھا۔ اب یہ دیکھیے جی، ہمارے کارکنوں کو جلسے والے دن یہ ہمارے کارکنوں کو ساتھ یہ سارا کچھ ہوا، تشدد کیا گیا ہمارے کارکنوں کے اوپر۔ یہ ڈنڈے نظر آ رہے ہیں جو کہ کارکنوں کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، یہ سارے یہ ثبوت سارے موجود ہیں، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ الآصف اسکوائر پہ پولیس نے کھڑی کر کے ہمیں راستہ روکا گیا جب ہم یہاں جلسے میں آ رہے تھے۔ پولیس ایسن گورنمنٹ ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ کارکن ہمارا جلسہ گاہ سے گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیے یہ کارکن جلسہ گاہ، یہ سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا جی دیکھیے، جب این او سی تھی، اجازت تھی، تو شیلنگ کیوں تھی؟ یہ شیلنگ کیوں تھی؟ یہ پولیس گردی کیوں تھی؟ یہ وسطائیت کیوں تھی؟ اور اس کے بعد میں آتا ہوں
یہ بزرگ شہری تک کو نہیں چھوڑا ہے انہوں نے. یہ پولیس بزرگ شہری کو کہتے ہیں ہم نے پوری اجازت دے دی, کوئی اجازت نہیں دی. جو یہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, یہ بزرگ شہری سے انہوں نے یہ کیا. اچھا جی, پھر یہ بھی آپ سب انہوں نے نوٹ بھی کیا, باہر جناح کی شیلنگ آپ دیکھ لیجیے جی. اچھا جی, پھر یہ جو ہو رہا ہے کارکنوں کے ساتھ پکڑ بٹ پکڑ سارا, یہ ہمارے راؤ اعظم صاحب یہ لاک اپ کے اندر ہیں, ان کی تصویریں کھڑے ہوئے راؤ اعظم صاحب 12 لوگوں کے ساتھ, یہ وہاں نظر آ رہے ہیں. اس وقت انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی, فرق یہی والے ہیں. یہ راؤ اعظم صاحب ایڈیشنل سیکرٹری کراچی ہمارے, ان کو گرفتار کیا گیا. اچھا جی, گلبائی کو ہم جب جا رہے تھے, گلبائی کے اوپر کنٹینر لگا دیا, گلبائی کو بلاک کر دیا جب جلسہ کے لیے نکلے تھے جب ہم. یہ جو مختلف جگہوں پہ پولیس نظر آ رہی ہے, یہ کے پی پولیس نہیں ہے, سندھ پولیس ہے جو کہ راستے ہمارے روک رہی, لیکن روک نہیں سکی. یہ پھر شیلنگ کی تصاویر موجود ہیں, اور یہ دیکھ لیجیے پولیس ہمارے ساتھ یہ کیا کر رہی ہے. اچھا, اور یہ وزیر یہ دیکھیں جس پہ ہمیں شرمندہ ہے, یہ حیدرآباد سے واپسی پہ کیا اچھی بات ہے, وزیر اعلیٰ خود روڈ سے اتر کر روڈ کھلوا رہے ہیں. یہ روڈ حیدرآباد سے راستے پہ روڈ کو بند کر دیا گیا ہے, اس سے بڑی ظلم اور زیادتی میں سمجھتا ہوں کیا ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ جی خدا نہ خواستہ کے وزیر اعلیٰ کے پیروں میں ادرک ڈلی ہے, اے آئی کی بنی ہوئی, یہ پھول ہے, یہ ادرک نہیں ہے, یہ اوریجنل تصویر ہے. یہ دیکھ, جس کو چاہیے آپ لوگوں کو مل جائے گی. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی مجبوری تھی, آپ کا کوئی بھی مسئلہ تھا, ایک اچھا نیک شگون شروع ہوا تھا, اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ وہی پارٹی ہے, یہ ریوائو شاید ہو گئی اچانک کو ان کو, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تھی روایات تھی, بینظیر بھٹو کی روایات تھی. لیکن وقت نے ثابت کیا ایسا نہیں تھا. یہ سارا کچھ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ سب دیکھا. اب میں بتانا چاہتا ہوں جی کہ شکریہ کراچی, شکریہ حیدرآباد, شکریہ جامشورو, شکریہ کوٹلی, شکریہ صوبہ سندھ. جو کہنا چاہتا ہوں, یہ دیکھیے یہ ایئرپورٹ کے باہر کے مناظر, الحمدللہ یہ دیکھیے, آپ سب نے دیکھے ہوں گے یہ ایئرپورٹ کے باہر کس انداز سے الحمدللہ ہزاروں لوگ ایئرپورٹ کے باہر موجود ہیں. پھر یہ ریلی کی صورت میں جب وہاں سے نکلے ہیں تو یہ بھی آپ سب دیکھیے, یہ ریسیپشن ہے 9 تاریخ کو وزیر اعلیٰ صاحب کا, یہ ڈرگ روڈ کے اوپر ریسیپشن ہے. ڈرگ روڈ کے اوپر دیکھیے شار فیصل ہزاروں لوگ ہیں, یہ شاہ فیصل کالونی پہ یہ آگے ریسیپشن ہے. یہ دیکھیے, یہ 5 گھنٹے میں ہم پہنچے تھے پریس کلب. یہ انصاف ہاؤس جو اندر سے سیل کیا ہوا تھا, انصاف ہاؤس کے باغ ریسیپشن تھا. اس کے بعد یہ مزار قائد پہ جب باغ جناب وزٹ کرنے گئے تھے, آدھا جلسہ تو اس دن ہی ہو گیا تھا, اس روز بھی ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے. اس کے بعد رات کو ہم گاجی پاڑے میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر گئے تھے. اس کے بعد بنس روڈ فوڈ اسٹریٹ پہ لوگ پھول نچھاور کر رہے ہیں. یہ شہر کراچی ہے, یہ عمران خان کے ایک ٹائیگر کو, ایک نمائندے کو یہ پھول نچھاور کر رہے ہیں اس کے بس روڈ پہ. یہ بھی آپ نے دیکھا. یہ ضلع ملیر میں داؤد چورنگی پہ رات کے 1 بجے ہزاروں لوگ, ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ راشد عباسی صاحب, ان کی پوری تنظیم اور تمام ونگز کے ساتھ, یہ ضلع ملیر کو آپ دیکھیں کس انداز سے انہوں نے وہاں رات کا وہ ہے. اچھا جی, اب سنا دوں گا آپ نے کہ جی کراچی حیدرآباد میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. یہ دیکھ لیں ڈسٹرکٹ جامشورو کوٹڑی میں, ڈسٹرکٹ جامشورو میں یہ وہاں ریسیپشن ہوا ہے. ہم یہاں رک گئے تھے انتظامات کے لیے. یہ کوٹڑی میں, مطلب سندھ بھی گئے ہو بھائی, پی ٹی آئی کے پاس آگے ہو انشاءاللہ. اب یہ ایک اور چیز جس کی بڑی اہمیت ہے, بڑی اہمیت ہے, ڈی ایم صاحب کے پورٹریٹ, ایس سی پی سربراہ سائیں زین شاہ صاحب, کے پی ایف وزیر اعلیٰ کے برائے, یہ ان کے گھر پہ, زین شاہ صاحب کے گھر پہ انہوں نے بڑی عزت دی, ہمیں مان دیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سندھ یونائٹڈ پارٹی کا, اور ان کے ساتھ جو ان کے کارکنان ادھران تھے, انہوں نے ایک خیبر پختونخوا کے ایک نوجوان جو پشتون کو سندھی بھائیوں نے ویلکم کیا. بڑی ایک ہم جوڑ رہے ہیں سب کو. حیدرآباد یہ دیکھ لیں, گدو چوک کے اوپر یہ ریسیپشن حیدرآباد کے اندر ہوئی ہے. یہ بھی آپ سب لوگ دیکھیے کیسا ریسیپشن ہے. حیدرآباد میں ایک ریلی کی صورت میں, ہزاروں تعداد میں ریلی کی صورت میں لوگ لے کر نکلے. اس سے ہمارے نوجوانوں نے بہترین کنونشن دیا. پھر اس کے بعد حیدرآباد شہر میں ریلیز نکلتی رہی, اور میں کہنا چاہتا ہوں جلسہ تو ہمارا گراؤنڈ کے اندر بھی ہو گیا تھا, اور اس کے بعد نمائش پر جب آئے ہزاروں لوگ باہر اکٹھے تھے, اور وہاں بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا. ہم سمجھے تو وہ ہم سنتے تھے بچپن میں, بلیک آؤٹ تب ہوتا ہے جب کوئی انڈیا حملہ کرتا تھا, ہم جہاز آتے تھے, ہم سمجھے پتہ نہیں کیوں ہو گیا, لیکن بلیک آؤٹ کرا دیا پولیس نے. جب عوام کو روک نہیں پائے تو یہ نمائش کے اوپر بلیک آؤٹ کرا دیا. اور باقی گراؤنڈ کے اندر کے مناظر تو آپ سب نے دیکھے ہی ہیں, وہ تو ہسٹری میں لکھے گئے ہیں مناظر. انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون کیا تھا, کہ نہ ساؤنڈ تھا, نہ بندہ تھا, نہ لیڈر تھا, نہ کچھ تھا, یہ سارا تھا. اس کے بعد مزار قائد پہ آپ نے کیپٹن صفدر اور مریم صفدر کی بھی حاضری دیکھی ہوگی, اور یہ بھی حاضری تھی. قائد ہمارا بانی پاکستان کے بازار پر
بالکل اسی احترام سے، عزت سے، رسپیکٹ سے، پروٹوکول سے وہاں جا کے حاضری دی. اور اس کے بعد ہائی کورٹ بار میں ماشاءاللہ بڑا زبردست وکلا کا کنونشن ہوا. اس دوران جو کچھ ہوا، حیدرآباد ہائی کورٹ بار کے اندر بھی کنونشن ہوا تھا. اس کے بعد فہیم خان کے گھر کے اوپر جو ہمارے اسیران تھے ان سے ملاقات ہوئی تھی، ہماری آئی ایل ایف کی میٹنگ ہوئی تھی، اور ہمارے اس دن روز جاتے ہوئے بلدیہ میں اور بنارس چوک پہ اور کیا کہتے ہیں بلدیہ میں، بنارس چوک پہ، گولی مار میں بھی ہوا. اور فرسٹ ڈے لیاری کے بعد یہ میں بھول گیا یہ کورنگی میں، کورنگی کے اندر الحمدللہ فہیم خان صاحب موجود ہے. کورنگی میں انہوں نے تو کہا تھا اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آنا ہے. ہزاروں لوگ کئی بعد میں کورنگی کے اندر موجود تھے، ہزاروں لوگ موجود تھے کہ جی الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ تیسرے دن جلسے کے بعد پھر لیاری گئے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کراچی کا دل، صوبہ سندھ کا دل، پورے پاکستان کا دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے. کراچی بھی کپتان کا، صوبہ سندھ بھی کپتان کا، حیدرآباد بھی کپتان کا، میں کہوں گا جمشورو بھی کپتان کا، لاڑکانہ بھی کپتان کا. بات یہ ہے کہ سب نے دیکھ لیا کہ الحمدللہ پی ٹی آئی کو رگڑنے کے باوجود، مسلنے کے باوجود، دبانے کے باوجود، کس چیز کے باوجود عوام کے دل سے اس ہمارے عظیم لیڈر کی نہ محبت کم ہو رہی ہے، نہ تعلق کم ہو رہا ہے، نہ اسے انسیت کم ہو رہی ہے، نہ اسے عقیدت کم ہو رہی ہے، دن بدن بڑھ رہی ہے. اس ساری صورتحال میں میں اب اپنی صوبہ سندھ کی تنظیم کو، میں اپنے کراچی ڈویژن، حیدرآباد ڈویژن کی تنظیم کو، میں اپنے کراچی کے ڈسٹرکٹ ملیر، ڈسٹرکٹ کورنگی، ڈسٹرکٹ ایسٹ، ڈسٹرکٹ ساؤتھ، ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ کماڑی، ڈسٹرکٹ ویسٹ اور اس کے سینٹر یہ اضلاع، حیدرآباد کا ڈسٹرکٹ جامشورو، حیدرآباد ڈویژن کا اور حیدرآباد ضلع، اس کے علاوہ حیدرآباد کی ڈویژن کے تمام اضلاع اور ہمارے سندھ کے تمام ڈویژن سے مین عہدیداران آئے تھے. میں اپنی اور تمام ونگز، یوتھ ونگ ان کے مرکزی عہدیدار موجود ہیں، وومن ونگ، لیبر ونگ، لائرز فورم کے ہمارے صدر کراچی کے موجود ہیں، آئی ایل ایف، آئی ایس ایف، مائنورٹی، ٹریڈرز ونگ، کسان ونگ، ان تمام کا یہ سب مشترکہ ہمارا ایونٹ تھا. ہم کوئی بے شک ہم اس وقت پیدا پارٹی مدر ونگ ہم لیڈ کر رہے ہیں، اس میں ہماری صوبائی کیبنٹ کے لوگ موجود تھے، ہمارے تمام لوگ ہمارے ساتھی ہمارے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا جو اصل جان، جو سوشل میڈیا. آج میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام ان پاکستانیوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا، سوشل میڈیا کے جو ہمارے ہیروز ہیں، جو ریئل ہیروز ہیں، جنہوں نے ہماری اس تمام کوششوں کو، کاوشوں کو دکھایا. اور خاص طور پہ اس دفعہ میں آپ سب کا بھی، میڈیا کا بھی دل سے شکر گزار کرتا ہوں. اس دفعہ آپ نے ہمیں کنجوسی نہیں کی، اس دفعہ آپ نے ذرا دل بڑا کیا، اس دفعہ ہمیں دکھائیے. عوام نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، عوام ایسے کچھ نہیں دیکھنا چاہتے. دیکھ لیجئے، لائیے تھوڑا سا اسکرین کے اوپر پی ٹی آئی کے جھنڈا، ایک دم ریٹنگ اوپر جائے گی. بات ہے کہ انشاءاللہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں اور خاص طور پہ جو ہماری اصل بیک بون ہے وہ ہمارے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں، ہمارے جو ہمارے یونین کونسلوں کے چیئرمینز ہیں، ہمارے کونسلرز ہیں، ہمارے ٹاؤن کونسلرز ہیں، ہماری بہن بھی ٹاؤن کونسلر ہے، ہمارے ایم پی ایز ہیں. ابھی ایم پی اے صاحب لیٹ آئے تھوڑا. ہمارے ایم پی ایز ہیں، باقی تو ہم سارے فارم 45 کے سارے ایم این ایز بیٹھے ہیں، لیکن الیکٹڈ ہمارے نمائندے ہیں، انہوں نے بھی حصہ ڈالا. یہ سب کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ تھا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی دی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں ہم ایک محب وطن جماعت ہے، ہم خالق پاکستان قائد اعظم کے نظریے پہ چلنے والی جماعت ہے، ہم پاکستان کے فلیگ کے اوپر بلند کرنے والی جماعت ہے. ہم کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے. پی ٹی آئی کو اجازت دی جائے. اور آخر میں اصل بات یہ ہے کہ ظلم بند کیا جائے. عمران خان صاحب کو جس انداز سے 6/8 کی کھولی میں آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، سب سے پہلے ناجائز طریقے سے حکومت سے اتارا گیا، اس کے بعد 9 مئی کو گرفتار کیا گیا، پھر 5 اگست کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد جاری کبھی کسی کے مقدمات بنائے گئے، اس ہزاروں لوگوں کے ساتھ مقدمات بنائے گئے. شاہ محمود قریشی، ہماری یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، عمر چیمہ، ان سب کو اندر ڈالا گیا. ہماری خواتین کو، ہماری وہ ملک جاوید، سلم جاوید کو اندر ڈالا گیا، ہمارے وہ جو چترالی صاحب کو اندر ڈالا گیا، ہمارے صاحبزادہ صاحب کو ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا، حمد رضا کو. اگر ہم جمع تفریق کریں تو ہزاروں سال کی سزائیں دی جا چکی ہیں.
کسی کو 40 سال, کسی کو 50 سال, کسی کو ملاتے ہیں جب 60 سال. تو ہمیں سینکڑوں سالوں کی سزائیں دی جا چکی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں کارکن ہمارے جیلوں میں ہو کے آ چکے ہیں. بڑی تعداد میں لیڈرشپ جیل میں موجود ہے. خان صاحب کو رہا کیا جائے اور اس ملک میں آئین بحال کیا جائے, عدلیہ کو آزاد کیا جائے. اس سے بغیر کام نہیں چلتا. ملک میں رول آف لا کا حکمرانی کی جائے. اور بات یہ ہے کہ جس انداز سے ظلم ہو رہا ہے عمران خان صاحب, میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ ولیمہ آپا کو نہیں ملنے دیں گے, وہ میسج دیتی ہیں. ان بہنوں کو نہیں ملنے دیں گے, میسج دیتی ہیں. وکیلوں کو نہیں ملنے دیں گے, میسج دیتی ہیں. ایک تو بات ہے ہمارا حق ہے, ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہمیں اسپیچ کی آزادی ہے, بولنے کی آزادی ہے. دوسری بات پوچھنا چاہتا ہوں, بشرا بیوی کی فیملی کو کیوں نہیں ملنے دیتے ہو؟ بشرا بیوی کی بیٹیاں, بہنیں, فیملی ممبرس, وہ تو بیچارے تو برقعوں میں آتی ہیں, ان کو بھی اتنے ہی دنوں سے 2.5-3 مہینوں سے ملاقاتیں بند ہیں. بشرا بیوی مطلب میں تو کہتا ہوں وہ بھی ناجائز ہے جو حلیمہ آپا کی ملاقاتیں بند ہے بہنوں کی. لیکن اس کا مطلب آپ جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو کہ چونکہ وہ سیاسی بات کرتے ہیں تو بند کر رہے ہیں, بشرا بیوی کی بہنیں تو سیاسی بات نہیں کرتی ہیں, ان سے بھی ظلم کیا ہوا ہے. اس وقت ہر منگل کے دن ایک بہنیں اپنے بھائی سے ملنے جاتی ہیں, بچیاں اپنے ماموں سے ملنے جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ورکرز جاتے ہیں. کبھی واٹر کینن مارا جاتا ہے, کبھی شیلنگ ہوتی ہے, کبھی تشدد ہوتا ہے. کیا کہاں لے کر جا رہے ہیں خان صاحب کو؟ فوری طور پہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم اپنے آپ یہاں محدود کر لیں, اس طرح ملاقات کراؤ, ملاقات بھی کراؤ, رہا بھی کراؤ. کیونکہ ٹریلر آپ دیکھ چکے ہیں شہر کراچی میں, قوم خان کے ساتھ کریے, قوم خان کو نہیں چھوڑ. اچھا وہی بات شیخ صاحب, آپ نے جو بھی سوالات اٹھائے ہیں, کل جو ہے وہ سینئر صوبائی وزیر شدید نام میمن نے پریس کانفرنس کی تھی, ہم نے ان سے بھی یہی سوال کیے. اس میں سب سے پہلا یہ انہوں نے بتایا کہ جو ہے جب وزیر اعلیٰ کے پی کے کا جو ہے وہ دورہ سندھ اعلان ہوا تھا, اس کے بعد اداروں کی جانب سے جو ہے وہ ایک تھریٹ لیٹر آیا تھا ان کے حوالے سے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم نے کے پی کے کی گورنمنٹ کو یہ چیز بتائی تھی, تو اس حوالے سے ہمیں ان کی سیکیورٹی بھی وہ کرنی ہے. جو سڑک آپ کہہ رہے کہ انہوں نے کے پی کے لیے بند کی ہے بقول سے حکومت کے, کہ وہ ہم نے ان کی سیکیورٹی کے لیے کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے اہم ترین جو ہے وہ بات انہوں نے یہ کی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 11 جنوری کو جو ہے وہ 9 مئی دہرانے کی سازش کر رہی تھی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ شیلنگ کی گئی اور جو ہے وہ پکڑ دکڑ کی گئی. دیکھیے, چونکہ یہ برے پھنس چکے ہیں نا, اجازت دے کے واپس لے کے اب یہ نکلنا چاہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں شرجیل بھائی, مجھے آپ یہ گتھی میری آپ سمجھا دیں, مجھ سے گتھی سمجھ نہیں پا رہی. بات ہے کہ جب 9 جنوری کو ہم نے کچھ نہیں کیا, ہزاروں لوگ نکلے, 10 جنوری کو کچھ نہیں ہوا, تو 11 جنوری کو کیا ہو جاتا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جلسہ اگر ہوتا, اجازت دیتے تو بڑا سکون ہو جاتا نا. اس کے باوجود یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو خبر دی گئی تھی ٹھیک نہیں تھی, اور آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں, شرجیل صاحب اپنی بات کر رہے ہیں, میں کوئی بیڈ ٹیسٹ نہیں کریٹ کرنا چاہ رہا, کیونکہ 2 دن اجرک بھی دی ہے, ٹوپی بھی دی ہے, اچھی بات بھی کی ہے, تو میں فوری طور پہ ان 2 دنوں کے میں احسان کو بھی نہیں بھولنا چاہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی تک حیران ہیں, اجازت دی تھی تب بھی حیران تھے, دوبارہ واپس لے لی تب بھی حیران ہے. یہ حیرانی سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں. باقی یہ بیچارے اپنے نیریٹو بلڈ کرنا ہے. اور دوسری بات جو ہمیں لگ رہی ہے, یہ سمجھ رہے یہ بھی ایک اسٹیٹ ہماری ایک وہ ہے, میں نہیں سمجھتا ایسا ہو بھی سکتا ہے. ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی تو ختم ہو چکی ہے, ہم نے ان کو دفن کر دیا, پی ٹی آئی ہے نہیں, آئیں گے کی کریں گے, آنے دو. جب دیکھا ٹریلر ایئرپورٹ پہ تو انہوں نے کہا بھیا اگر اجازت دے دی تو کچھ اور ہی ہوگا. تو پھر ان کے سارے ادارے مطلب یہ بوکھلا گئے. جب انہوں نے دیکھا کراچی عدالت میں ریسیپشن, تو پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ تو کہانی کوئی اور ہونے جا رہی ہے. لیکن ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں جو ہوا ایک تلخ یادیں ہم لے کر گئے ہیں. سب سے زیادہ ہم نے تکلیف اس چیز کی ہے. یہ شیلنگ ویلنگ مار کٹائی یہ سب ہمارے ایشو نہیں ہے, تو ہم انجوائے کرتے ہیں آج کل. لیکن سی ایم کے ساتھ انہوں نے سلوکی کی, ایک وہ شخص جس کو آپ نے ادھر کو ٹوپی دی, ایک وہ شخص جس کو آپ نے مہمان قرار دیا, اس لطیف کی دھرتی پہ آپ نے اس کو 7 گھنٹے روڈوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. اس کا مجھے دل میں تکلیف ہے, اس کا مجھے سب کو. اچھا علیم بھائی, یہ 2-3 دن ہم نے بھی ساتھ ساتھ گزارے. اتوار کو تو میں نہیں تھا, لیکن باقی دنوں میں ایک تو یہ غلط ہوا کہ میڈیا کے لوگوں پہ تشدد کیا گیا. آپ کا ہم نے بیان سنا, آپ نے کہا تھا کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ جلسے میں شریک لوگ تھے, پی ٹی آئی کے جھنڈے تھے ان کے پاس. ڈی ایس این جی وینس پہ اٹیک ہوا, خاتون رپورٹر کو مارا گیا, کیمرہ مینوں کو مارا گیا, جو بہرحال پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھا امپریشن نہیں گیا اس کا.
ठीक है, यानी एक नेगेटिव तासुर गया, इसको आप कैसे देखते हैं? नंबर 1। नंबर 2 कि जिस दिन केपी के चीफ मिनिस्टर आए थे, उस दिन हमें ऐसे लगा कि पीटीआई खुद बड़ी अफरा तफरी की शिकार है। यानी एक बार एक शेड्यूल दिया गया, फिर उसको चेंज किया गया, फिर चेंज किया गया। पहले कहा गया कि इंसाफ हाउस आ रहे हैं, फिर कहा गया कि जो है CMKP बागे जना जा रहे हैं, फिर मैसेज आया कि नहीं बागे जना नहीं जा रहे हैं, प्रेस क्लब जा रहे हैं। इस वजह से भी मीडिया को कवरेज करने में एक बड़ी मुश्किलात हुई। जब आपने देखा होगा कि बागे जना जब CMKP पहुंचे तो वहाँ मीडिया की बड़ी तादाद नहीं थी, क्योंकि हम लोग सारे प्रेस क्लब चले गए थे। तो ऐसे लगा कि हुकूमत ने तो अंडर एस्टिमेट किया इसको, आपने खुद भी मुझे लग रहा है कि अंडर एस्टिमेट किया, या आपने भी उसको नहीं समझा कि कितने ज़्यादा लोग हैं, आप मैनेज सही नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया जुमाली साहब। एक तो मैं बताऊँ, देखिए जब लाखों लोग, हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग भी होते हैं ना, तो झंडा पकड़ के कोई भी आ जाए, आ सकता है, हम रोक भी नहीं सकते। अक्सर ये होता है कि जो जाने वाले आ जाते हैं, मैं उनको डिसोन नहीं करूँगा, मैं उन्हें ये नहीं कह सकता हमारा वर्कर नहीं कर सकता, हमारा अहदेदार तो बिल्कुल नहीं कर सकता, हमारा जो वर्कर है मीन्स जो हमारी नज़म के अंदर मौजूद है वो भी नहीं कर सकता, हमारे जो वर्करों के साथ कनेक्टेड हमारे लोग होते हैं वो भी नहीं कर सकते। लेकिन एक आम को निकलने वाला वो मिसमैनेज कर सकता है। लेकिन जिसके हाथ में भी PTI का झंडा है उसकी तरफ से मैं माफ़ी मैंने आपसे पहले मांगी है कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन हमारा PTI का तर्ज अमल नहीं, कोई नहीं कर सकता, ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं। हज़ारों लोगों में गलतफहमियाँ हो जाती है, तो मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था। दूसरी बात ये है, इन्होंने 11 बजे आना था वाली साहब, ये पहुँचे हैं तकरीबन 2:30 बजे। अब आप बताएं कि 12, 1, 2, 2.5, 3.5 घंटे का जब गैप आ जाए तो फिर इंसाफ हाउस का टाइम तो 2:30 बजे इंसाफ हाउस से निकल के कहीं और जाना था, मुझे मिसमैनेज हो गई। फिर मैं फ़ोन उठा रहा था, प्रेस क्लब से कॉल्स आ रही थी, वहाँ जाना था। इधर ये था कि हम जाके वापस कैसे आएंगे, हमें विज़िट करना था। और जो जितनी तादाद में लोग निकले वो 5 घंटे में लग रहे थे, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट अगर हम मज़ार-ए जाके प्रेस क्लब वापस आते तो बड़ा लेट हो जाती। तो उस 2.5 घंटे के टाइम डिले की वजह से ये थोड़ी सी मैनेजमेंट हुई। लेकिन हमें अंदाज़ा था, चूँकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम लोगों के दिलों की धड़कन सुनते रहते हैं, हम लोगों की फीलिंग्स देखते रहते हैं, हमें अंदाज़ा था। अच्छा अलीम भाई, एक वजाहत एक और कर दीजिएगा। आप जिन्हें वजाहत दे तो फिर आपको दे दीजिए। एक वजाहत एक और कर दीजिएगा। सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो एक साहब हैं जो काले कोट और टाई पहन के बैठे हुए हैं कि CM साहब ने टोपी और अजरक जो है वो वापस कर दिया। हाँ जी जी, कि आज वापस कर रहे जो जारी हुई है कि वो कह रहे हैं कि नहीं वो CMKP की जानिब से नहीं था और उन्होंने खुद को कोई माफी मांगी है। तो ये बताइएगा कि ये जो बंदा था ये कौन था, और जो टोपी और अजरक दी गई, जो हुकूमत की जानिब से रेस्पेक्ट दी गई, वो PTI इसको कबूल करती है या उसको डिसोन करती है। दूसरा ये कि कल शकील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने जो उनसे कहा था कि आप इस तरीके से ये शेड्यूल रखें, ये करें, उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तो PTI जो सिंबॉलिक की डायरेक्शन थी उनकी वायलेशन कर रही थी। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि कल जो एक वीडियो आई थी, वो खान जमान साहब हैं, हमारी लीगल डिपार्टमेंट में होते हैं, लीगल को देखते हैं। उन्होंने जब ये वीडियो चलाई तो हमने फौरी तौर पे उनसे पूछा, तो चलने के बाद उन्होंने कहा था कि मुझसे गलती हो गई। उन्होंने कहा कि मैं अपने ध्यान से, मैं उनका कहना ये है कि जी पीपल्स पार्टी ने इस टोपी और अजरक की लाज नहीं रखी, और ये KP के नहीं है, कराची के तो मैं पूरी बात कर रहा
فہیم خان صاحب نے ابھی کہا کہ ایک شعر میری طرف سے بول دے شرجیل انعام میمن صاحب کے پریس کانفرنس پہ. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا, اس لیے ہم ان کو ذرا دے دیتے ہیں کہ چلو یار کوئی کرنا. دوسری بات لسٹ مینجمنٹ کی میں تھوڑا سا اور جواب ٹوپی والی آپ بات کر رہے ہیں. آروپ پہ آ رہا ہے. فاروق بھائی نے کہا کہ دیکھیے جب آدھے گھنٹے کا سفر 5 گھنٹے میں طے ہو, ہزاروں لاکھوں لوگ روڈوں کے اوپر ہو, تو پھر یہ ایسا ڈیلے ہو ہی جاتا ہے. الحمد للہ لوگ کتنے اس کے جاتے ہیں. وہ ریپیٹ کر دو ٹوپی والی بات. آپ نے کہا کہ ہمارے ایک صاحب نے سندھ گورنمنٹ کو ٹوپی واپس کیا. ایسا نہیں ہے. یہ اجرک, یہ سندھی ٹوپی, یہ ہماری شان ہے, ہماری ثقافت ہے, ہماری تہذیب ہے, اور جو بھی ہم سندھ میں سب لوگ رہتے ہیں وہ سب اس کو مان دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے تو اجرک اور ٹوپی انہوں نے زیب تن کی رہی, مستقل کیے رہے. ہم نے کوئی اجرک اور ٹوپی عزت واپس نہیں دی جاتی ہے. ہم نے نہ سندھ گورنمنٹ کو اجرک اور ٹوپی واپس کی, نہ ہم وہ واپس کر رہے ہیں. آج بھی اس کو ویلکم کر رہے ہیں. آج بھی میں نے شکریہ ادا کیا. سعید غنی صاحب نے جو اجرک دی, ٹوپی دی, جو عزت دی, ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں, اس کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. خان زمان صاحب ہمارے لیگل ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں, ہماری پارٹی میں ہیں, عہدیدار ہیں. اس میں مطلب میں نہیں کہوں گا کہ بالکل اننون ہے. انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے اس اجرک ٹوپی کی لاج نہیں رکھی, کیونکہ انہوں نے ہمارے مہمان کے ساتھ یہ کیا, اس لیے ہم ان کو واپس دے رہے ہیں. لیکن ان کو احساس ہوا, انہوں نے کہا کہ بالکل میں جذباتی تھا, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور آج پھر انہوں نے ایک اور ویڈیو بھی دے دی ہے. بات یہ ہے کہ اجرک ٹوپی ہم ایک دوسرے کی تمام, اگر وہ تو ہیں یہاں کے جو بھی ہم ایک دوسرے ثقافتوں کی عزت کرتے ہیں, اور جو بھی ہمارے دوست ہیں انہوں نے وہ غلط فہمی میں یا کچھ سمجھنے میں غلطی ہوئی, انہوں نے اس پہ شرمندگی کا اظہار کیا ہے, اس پہ انہوں نے واپس کر لی ہے. اور نہ سی ایم کے پی نے اجرک ٹوپی واپس کی ہے, نہ ہم نے واپس کی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بار بار وہ آئیں, اجرک دیں, ٹوپی دیں, یہ ماحول آگے بڑھائیں تاکہ یہ ماحول چلے. باقی سیاست اپنی اپنی ہے, لیکن اس قسم کا ماحول, یہ جسٹس ہونے چاہیے. اور انشاءاللہ ان میں سے لیڈرشپ نے جب کے پی جانا ہے آج تک, یہ دیکھیں میں حیران ہوں, یہ انہونی کیوں ہوئی بھائی. جو جاتا ہے وہاں سے پروٹوکول ملتا ہے, جو جاتا ہے. کے پی میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ڈنڈے پڑے ہو, گاڑیاں روک دی ہو, یہ تو حق تھا ہوتا ہے نا سب کا. لیکن یہاں عزت بھی وہ بھی انہونی سی ہو گئی. جو وہاں کے پی جائیں گے انشاءاللہ, اور جہاں بھی ہماری گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ اس کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ. اچھا علی بھائی, ایک اور اہم بات بھی رہے گی آپ سے, یا میں سوال کر دوں کہ شرجیل میمن سے اس میں سوال ہوا کر. بیسیکلی اس پوری موومنٹ کا محور جو ہے وہ 8 فروری کی ہڑتال ہے. 8 فروری کو ملکگیر ہڑتال کرنے جا رہے ہیں, جس کو شرجیل میمن نے کہا ہے کہ صوبہ سندھ میں ہڑتال کرنے نہیں دیں گے, کاروبار بند کرنا نہیں دیں گے. تو آپ کے 8 فروری کی ہڑتال کی کیا اسٹیٹ؟ دیکھیں جی, ہم عوام کے پاس پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ملک میں آئین ختم ہو چکا ہے, ملک کی عدالتیں ٹوٹ چکی ہیں, ملک میں رول آف لا نہیں ہے, مہنگائی ہے, 2 وقت کی روٹی سے لوگ مجبور ہو چکے ہیں, نہ بل دے پا رہے ہیں, ٹینکروں سے پانی آتا ہے. کراچی شہر کو اگر دیکھیں تو اب امن و امان کی صورتحال یہ کہ کچے میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے, ہاریوں کو اس کے ریٹ نہیں ملتے ہیں, آبادگار ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اسکولوں میں کتابیں نہیں ہیں, ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, نہ روڈ ہے, نہ راستہ ہے. اور یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ 8 فروری کو اگر ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہ ڈالا جاتا, اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتا تو عمران خان وزیر اعظم ہوتا. 180 سیٹیں عمران خان کے پاس تھی. عمران خان وزیر اعظم ہوتے تو نہ عدلیہ برباد ہوتی, نہ آئین ٹوٹتا, نہ قانون کی پرانی تباہی ہوتی, ملک میں خوشحالی ہوتی, جیسے کورونا جیسے وقت کے اندر بھی خوشحالی آئی تھی. اور اس شہر کراچی کو اگر بتا دوں, لوگ کہتے ہیں عمران خان نے کیا کیا. عمران خان نے 3.5 سال کے ٹائم میں 1100 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے تھے پورے سندھ کے لیے. 626 ارب. کراچی کے نالے جس میں ہمیشہ تیر رہے ہوتے تھے ہم گٹر لائنوں کے ساتھ ساتھ, کراچی کے 5 نالے بنوا کے دیے. گرین لائن عمران خان نے چلوا کے دی. K4 پانی کا مسئلہ جو آج بھی آپ لوگ سب جہاں سے بھی ہیں, ہم جہاں سے بھی ہیں, لیکن اس شہر میں پانی ہمیں نہیں ملتا ہے. K4 کا پروجیکٹ چلا کے دیا. سرکولر ریلوے, فریٹ ٹرمینل,
اور اس کے علاوہ MNAs کے فنڈ، فائر ٹینڈر، آج جہاں آگ لگتی ہے، آگ جو دل کی لگتی ہے وہ تو ہم نہیں بجھا سکتے، لیکن ویسے جو آگ لگتی ہے وہ عمران خان کے فائر ٹینڈر بجھاتے ہیں. یہ سب کچھ عمران خان نے دیا 626 ارب، اور باقی ریسٹ آف دا سندھ کے لیے تقریباً 312 ارب کا موٹر میں دیا تھا، جو کہ وہ صحیح موٹر میں پیسہ آیا تو ڈی سیز کھا گھر میں. اس کے علاوہ 2 سال کرونا بھی صحت کارڈ گھر کے اندر دیا، 2 سال کورونا کو نمٹا. عمران خان نے تو وہ کچھ دیا جو دینا چاہیے. ہم یہ لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں مہنگائی ہے، تاجر تنگ ہے، ٹیکس کے بھرمار ہے، تاجر دشمن میں پالیسیز ہیں، مزدور دشمن پالیسیز ہیں، کسان دشمن پالیسیز ہیں. ہم عوام کے پاس جائیں گے، پیغام پہنچائیں گے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے تو باہر نکلیں، اگر سب ٹھیک نہیں ہے، آپ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، بزنس فرینڈلی اپنے ماحول چاہتے ہیں، اور ملک میں عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، باقی لیڈرز کی رہائی چاہتے ہیں، تو یہ مینڈیٹ کی بحالی چاہتے ہیں، تو 1 روز کے لیے ہڑتال میں پرامن طریقے سے اپنے کاروبار بند رکھیں. ہم وہ نہیں ہیں جو جلاؤ گھراؤ کریں. ہم اپنی اپیل پرامن طریقے سے انہیں دے رہے ہیں، اور امید ہے کہ اگر عوام سمجھتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تو بند کر دے گی، اور عوام سمجھتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو کھولے رکھے گی. اور پرامن طریقے سے ہڑتال کی کال دینا، پرامن اپنے گھر پر بیٹھ کے ہمارا جائز حق ہے. باقی نہ 9 مئی ایک فسانہ تھا، 9 مئی ایک بہانہ تھا، عمران خان صاحب کو پھنسانا تھا اور PTI کو پھنسانا تھا. یہ اس کی بات ہے. کوئی 9 مئی نہیں ہونے جا رہا. اللہ خیر کرے گا. تھینک یو سر. یہ اٹھوا لیں سر.